اب مصر محمد علی جناح پوری ملت کی نگاہوں کا مرکز بن گئے تھے۔ اب سچے رہبر اور نڈر سالار کے طور پر دلوں میں جگہ بنا چکے تھے۔ ملت اپنی عقیدت اور اعتماد کے اظہار میں آپ کو قائد اعظم کا لقب دے چکی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت کے سب سے بڑے لیڈر قائد اعظم اور جناب علامہ صاحب کے آپس کے تعلق کے بارے میں بات کی تھی۔ آج اس کا اگلا چیپٹر ہے اور قائد اعظم اور قوم۔ جناب من 1937 کے صوبائی انتخابات میں جو نتائج سامنے آئے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھے۔ کانگریس 11 میں سے 7 صوبوں میں سیٹیں حاصل کر کے اپنی وزارتیں قائم کر چکی تھی اور مسلم لیگ کو صرف بنگال اور سندھ میں خالص مسلم لیگی وزارتیں قائم کرنے کا موقع ملا۔ لیکن قافلہ سالار منزل مقصود تک پہنچنے کا عزم کر چکا تھا۔ وہ راستے میں آنے والی ہر مشکل کے سامنے مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ گیا۔ اسی دوران ہی علامہ اقبال اور قائد اعظم میں وہ تاریخی خط و کتابت ہوئی جس نے نہ صرف مستقبل کے قومی سفر کی راہ متعین کی بلکہ اس سفر کے نشان راہ بھی متعین کر دیے۔ اب مصر محمد علی جناح پوری ملت کی نگاہوں کا مرکز بن گئے تھے۔ اب سچے رہبر اور نڈر سالار کے طور پر دلوں میں جگہ بنا چکے تھے۔ ملت اپنی عقیدت اور اعتماد کے اظہار میں آپ کو قائد اعظم کا لقب دے چکی تھی۔ آپ کی آواز کروڑوں دلوں کی ترجمان تھی۔ اسمبلی میں آپ کی دعاندار تقاریر سامراج اور کانگریس کے نمائندوں کے لیے ایک مستقل چیلنج کی شکل اختیار کر چکی تھی، اور قومی سٹیج سے ان کے نہرائے حریت نے پورے ملک میں ایک ارتعاش پیدا کر رکھا تھا۔ اسی دوران لکھنؤ میں مسلم لیگ کا وہ بے مثال جلسہ ہوا جس نے مخالفین کی صفوں میں ہلچل مچا دی۔ لکھنؤ کے قومی اجتماع نے مخالفین کا پھیلایا ہوا سارا طلسم توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسی اجلاس سے متاثر ہو کر یو پی کے ایک دور اندیش کانگریس رہنما نے کہا تھا کہ اس وقت ایشیا کی 2 بڑی تہذیبوں کے تصادم کا فوری اور ہولناک امکان ہے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کو جو جنگ کی دعوت دی ہے، اور مسلمان کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا جنگ کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ اجلاس مسلمانوں نے زندگی میں گویا نشاط ثانیہ کا ایک انقلاب آفری موڑ ثابت ہوا۔ ملت کے قلب کی گہرائیوں سے امنگوں اور آرزوؤں کا نیا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ان کے خون میں باز آفرینیوں کی ایک نئی لہر موجزن ہو گئی۔ اب یہ قافلہ ایک نئے عزم اور نئے ولو کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ مسلمانوں نے ہند اپنی بقا کے لیے مردانہ وار پوری یکجہتی اور ہم آہنگی سے اپنے دشمنوں کے سامنے ڈٹ چکے تھے۔ ان کی صفوں میں پہلی بار مدتوں بعد نظم و ضبط کی حوصلہ افزا کیفیت نظر آ رہی تھی، اور اسی کا صدقہ تھا کہ دشمنوں کی شاطرانہ ہر چال، ہر سازش، ہر منصوبہ ناکام ہوتا چلا گیا، اور بالآخر اس کے 2 سال بعد لاہور میں مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجتماع میں قائد اعظم نے پہلی بار قرارداد پاکستان قائم کے ذریعے حق خود اختیاری اور استقلال کی منزل مقصود کی طرف قومی سفر کا آغاز کر دیا۔ قرارداد پاکستان ایک بانگ رحیل تھی جس کی آواز سنتے ہی ملت کا کارواں اپنا سب کچھ سمیٹ کر منظر کی طرف چل نکلا۔ مگر یاد رکھیے، یہ سفر آسان نہ تھا، نہ ملت کے لیے اور نہ ہی اس کے قائد کے لیے۔ اس سفر کے دوران بڑے بڑے نازک مرحلے آئے، بڑے بڑے عیار اور مکار دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنوں کی بڑی بڑی حوصلہ شکن سازشوں سے الجھنا پڑا، بڑی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن قربان اس قائد کی بلوس عظمت آفرین قیادت پر کہ جس کے سامنے ساری مشکلوں کے پہاڑ مٹی بن کر بہہ گئے، ساری مشکلوں کے پہاڑ پانی بن کر بہہ گئے، ابتلاؤں اور آزمائشوں کے سارے طوفان گرد کی طرح بیٹھ گئے۔ ملت اس جاہ و جلال کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچی کہ دنیا بھر سے بے ساختہ تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے، اور مشرق و مغرب نے برملا قائد اعظم محمد علی جناح کی عظمت کی شہادت دی۔ لندن ٹائمز نے لکھا، انہوں نے اپنی ذات کو ایک بہترین نمونہ پیش کر کے اپنے اس دعوے کو ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے۔ ان میں وہ ذہنی لچک نہیں تھی جو انگریزوں کے نزدیک ہندوستانیوں کا خاصہ ہے۔ ان کے تمام خیالات ہیرے کی طرح قیمتی مگر سخت اور واضح ہوتے تھے۔
ان کے دلائل میں ہندو لیڈروں جیسی ہیلا سازی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ جس نقطۂ نظر کو ہدف بناتے تھے اس پر براہ راست نشانہ باندھ کر وار کرتے تھے، وہ ایک ناقابل تسخیر حریف تھے۔ آقائے علی اصغر حکمت سفیر ایران نے کہا، ایسے عظیم انسان اس آسمان کے ان ستاروں کی مانند ہیں جن کی عظیم روشنی ہم تک بعدد قیاس فاصلے طے کر کے پہنچتی ہے، اور اگرچہ وہ انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں لیکن ان کے نور سے ہمیشہ کسب فیض کیا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت آئندہ نسلوں کے لیے مینار نور کا کام کرے گی۔ وزیر اعظم انڈونیشیا سلطان شہریار نے کہا، مسٹر جناح بہت پرکشش انسان ہے، ایک مقناطیسی کشش ان کی آواز میں خلوص اور صداقت کی ایسی قوت کار فرما نظر آتی ہے جو میں نے کم لیڈروں میں دیکھی ہے۔ بہت ہی کم لیڈر ہیں عصر حاضر کے اکثر لیڈروں سے ملا ہوں، لیکن اپنے ماضی اور ضمیر کے اظہار میں جتنی کاملانہ قدرت قائد اعظم کو حاصل ہے کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی۔ سابقہ امریکی صدر مسٹر ٹرومین کے الفاظ دیکھیے، دولت پاکستان کا معمار، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت کا بانی، مجھے یقین ہے مسٹر جناح کی غیر معمولی قیادت کی یاد حکومت پاکستان اور اس کے عوام کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔ اور بہت کچھ کہا گیا۔ قائد اعظم کی عظمت و کردار کے اعتراف میں کہاں تک لکھوں، کہاں تک بیان کروں، کہاں تک بولوں، اور آپ کہاں تک سنیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، مگر ذرا رکیے، نہ جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی دل چاہ رہا ہے کہ مختصر کر کے اپنوں کی شفتوں کا ذکر بھی کرتے جاؤں جن کی کسک آج تک موجود ہے۔ اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کے نشان آج بھی روح و دل پر موجود ہیں۔ دشمنوں نے تحریک پاکستان کو روکنے اور اس کے مخلص رہنماؤں بالخصوص قائد اعظم کی مخالفت آپ پر الزام تراشی کرنے میں بے بہا دولت تو بہا دی تھی، لیکن ان کی شکایات کرنا بنتا بھی نہیں۔ دشمن مخالفت بھی کرے گا اور کیا کرے گا، مگر افسوس اور درد و غم کی بات یہ ہے ان میں اپنے بھی شامل تھے، اور جو اپنوں نے کیا ایسا کسی دشمن کو بھی کبھی جرأت نہ ہوئی۔ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ تحریک پاکستان کو ناکام کیا جائے، اور یہ سلسلہ تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی زندگی تک محدود نہ رہا بلکہ بعد میں جاری رہا اور جاری ہے۔ دشمن غیر تو قائد کی عظمتوں کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے رہے اور اپنی شکست کا بدلہ الزام درائشوں سے لیتے رہے۔ وقت انصاف دیکھیے کہ آج الزامات لگانے والوں کا کسی کو نام بھی یاد نہیں، اگر یاد بھی ہے تو اسی سلسلے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد پر الزامات لگائے تھے اور دشمنوں کی حمایت کی تھی۔ مختصر کرتے ہوئے میں بجائے اس کے کہ ذاتی اناج اور جوش انتقام اور اپنی شکست کا بدلہ لینے والوں لوگوں کا ذکر کروں، اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ملک کی جنگ آزادی میں ہمارے قائد نے جو انقلاب آفری کردار پیش کیا وہ بیان کروں، تاکہ قائد سے محبت و عقیدہ رکھنے والے دلوں پر جو الزامات سن کر پڑھ کر گرد بیٹھ گئی ہے وہ صاف ہو سکے اور ان پر کھل سکے کہ جس وقت مسٹر جناح ہوم رول لیگ کے پلیٹ فارم سے برطانوی سامراج کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر رہے تھے، اس وقت کانگریس کس آستانہ اقتدار کا طواف کر رہی تھی، اور جب یہی مسٹر جناح اسے رجت پسند کہا جا رہا تھا، لارڈ ولنگٹن اور لارڈ نہم جیسے نشہ اقتدار میں بدمستوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا رہے تھے، تو اس وقت یہ آپ کو رجت پسند کہنے والے یہ لوگ انگریزی ایوانوں میں عہد وفا استوار کر رہے تھے۔ بلکہ یہی ہمارے پیارے کا مسٹر جناح جب ہندو مسلم اتحاد کو آزادی ہند کا نشان قرار دے کر برادران وطن سے امن کے سفیر کا خطاب پا رہے تھے، تو یہی کانگریس زدہ لوگ تلوار اٹھانے کی دھمکی دے رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ یہی ہمارے قائد مسٹر جناح جن کو انگریز ایجنٹ ہونے کا طعنہ بھی دیا گیا، یہی مسٹر محمد علی جناح جب دوسری عالمگیر جنگ کے دوران بطور احتجاج کمانڈر ان چیف کی کانگریس میں شرکت کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، تو یہی کانگریسی لوگ حکومت کو ان کے خلاف اکسا کر فخر محسوس کر رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ آئین اس وقت جب واسرائے بہادر کی جنگی کونسل میں شرکت کے جرم کی بنا پر سر سکندر حیات، سر سلطان احمد، مولوی فضل الحق اور بیگم شاہ نواز کے خلاف تعزیری اقدام بروئے کار لائے جا رہے تھے، تو دوسری جانب فرضی بمباری کے پردے میں فرنگی آقاؤں کی جنگی پسپائی پر ہمدردی اور وفاداری کے آنسو بہائے جا رہے تھے۔ بس کروں یا چلوں تھوڑا اور آگے؟ نہیں، تھوڑا اور آگے چلیے۔ یہاں تاریخ ہمارے سامنے ایک اور پردہ واقع کرتی ہے۔ جس وقت کاسری
जिस वक़्त कांग्रेसी कुंबा वायसराय रीगल लॉज में लॉर्ड माउंट बैटन की मेहमान नवाजियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था और उस ईवान में मिलते इस्लामिया और तहरीक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक शर्मनाक साजिश रची जा रही थी, यही माउंट बैटन अपनी गर्लफ्रेंड से उस ख़तरे का भी इजहार कर रहा था कि मिस्टर जिन्ना अंग्रेज़ और कांग्रेस की भेंट चढ़ा दिए गए तो उन्हें सियासी शहीद का मुकाम हासिल हो जाएगा। यही नहीं बल्कि जब कायद आज़म और मुतालबा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अपनी साजिश को मुकम्मल करके कांग्रेस पसंद हजरात को पंजाब और बंगाल की तकसीम के मनसूबा को बरवक्त बुरेकार लाने का मनसूबा बता रहा था, आइन उस वक़्त अंग्रेज़ की साजिशी रवश के ख़िलाफ़ बगौर लोगों के यही अंग्रेज़ों का हामी मुस्लिम लीग कौंसिल पर वाज़े कर रहा था कि मैंने तमाम दलाइल ख़त्म कर दिए हैं, इमदाद और अहानत के लिए किसी दूसरे ज़रिए की तलाश को कोई फ़ायदा नहीं सिवाय मिलते इस्लामिया के, हमारे लिए दूसरा रास्ता नहीं जिसकी तरफ हम रजू करें। कुछ सवालों की बाज़गश्त आज भी सुनने को मिलती है। क्या तहरीक पाकिस्तान की ये दास्तान इनकलाब जो सियासी पार्टियों की बाहमी मुखालफ कर दी जाती, क्या ये सब कुछ किसी फ़िरका वाराना या इंतकामी रवश की कहानी थी जिसे कायद आज़म मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से कांग्रेस के ख़िलाफ़ बुरे कार ला रहे थे? क्या ये फरहंग के शातराना मोहराबाजियों का तयशुदा करिश्मा था? अजीज़ान मन, तारीख को रास्त कलबी से देखने से ये खुलकर सामने आ जाता है, ऐसा कतई नहीं था, बल्कि तारीख के मुताले से जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो पुकार पुकार कर कहते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं था, ये तसादुम था ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ तसव्वुरात का। यह आवेज़श थी दो मुतज़ाद निज़ाम हाय हयात के तकाज़ों की, ये टकराव था दो जुदागाना सकाफ़तों का, ये जंग थी दो कौमों के मुख्तलिफ रुझानात की, ये इनकलाब आफरी मार्गा आराई थी दिनों वतन के दो मुतकाबल खुदाओं की, बल्कि ये क्यों ना कहा जाए कि यह फैसला कुन मार्का अजीम था जमहूरियत के मगरबी और इस्लामी नज़रियात और फ़लसफ़ा ज़िंदगी का। इस मार्के का अंजाम या तो मशरक़ में इस्लाम और उसकी आलम आरा इक़दार हयात की नशात सानिया का आयनादार बन सकता था, और या फिर बसूरत दिगर उन आलमगीर तसव्वुरात की मौत जिनकी कारफरमाइयों से इस्लाम ने इस बरसगीर के दामन को अपने बेशबा लाल व कहर से मालामाल कर दिया था। कायद आज़म पर इल्ज़ामात क्यों लगे, किसने लगाए, इस बहस को रहने दीजिए, क्योंकि सब जानते हैं वो कौन थे, और इन तमाम इल्ज़ामात से मोहतरम कायद की ज़ात पर तो कोई हर्फ नहीं आया, उल्टे इल्ज़ामात लगाने वाले ही बेनामो नशा हो गए। वैसे भी चाँद पर थूकने से चाँद को तो कुछ नहीं बिगड़ता, बस थूकने वाला के मुँह का थूक उसके अपने ही मुँह पर आ गिरता है। अजीज़ान मान, आखिर तहरीक पाकिस्तान का मंशा मुद्दा क्या था? आखिर वो कौन, कांग्रेस और गांधी जी के क्या मकासद थे, और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग और कायद आज़म किस मकसद के लिए कोशा थे? भूले भाले मुसलमानों को तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ मुबतला फ़रेब करने के लिए एक मुनज़्ज़म कोशिश के तहत प्रोपेगेंडा किया गया कि हिंदू मुस्लिम कशमकश की वजह यह थी कि कांग्रेस सारे मुल्क में मखलूत हुकूमत बनाना चाहती थी और मुस्लिम लीग के फ़िरका परस्त अंग्रेज़ के इशारे पर मुल्क की तकसीम के मुद्दाई थे। इस गलतफहमी के जरासीम आज भी उनकी नस्लों में पाए जाते हैं जो उस वक़्त कांग्रेस के प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए थे। न कभी उन्होंने तहकीक करने और गहराई में जाने की कोशिश की, और ना ही आज इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। अगर आज भी तारीख के समंदर में गोताज़न हुआ जाए और दूर अंदेशी से काम लिया जाए तो गलत फहमियों के स्याह पत्थरों के दरमियान आज भी हक़ाइक़ के मोती ढूंढे जा सकते हैं, और बात खुलकर आया हो जाएगी कि मामला इससे कहीं गहरा था। 1939 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने अपने एक तवील बयान में कांग्रेस के मकासद की निशानदेही की थी। उनको ज़रा सुनते चलिए। वो लोग जो कांग्रेस के प्रोग्राम को तो मानते हैं लेकिन उस सियासी अकीदे को मानने से इनकार करते हैं जिस पर गांधी जी ने कांग्रेस के प्रोग्राम की बुनियाद रखी, वो ना तो दर हकीकत कांग्रेस की हालिया तरक्की से वाकिफ़ है और ना ये जानते हैं कि गांधी जी के फ़लसफ़ा हयात ने कांग्रेस में क्या मर्तबा हासिल कर लिया है। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि अब कांग्रेस सिर्फ ऐसी जमात नहीं जो मुल्क की विदेशी इक़्तिदार से निजात दिलाना चाहती है, बल्कि ये हमारे माशरे की मौजूदा हसीयत को बिल्कुल बदल देना चाहती है, और इसकी बुनियाद एक कतई तौर पर एक नए फलसफे पर रखना चाहती है। जब तक कांग्रेस पर गांधी जी का असर गालिब ही नहीं हुआ था, उस वक्त तक कांग्रेस के लीडरों का ख्याल था कि हमारी सियासी ग़ुलामी को हमारी माशरती हालत से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं,
اس لیے ان لیڈروں نے یہ طے کیا تھا کہ کانگریس کا یہ کام نہیں کہ وہ معاشرتی اصلاح کے کاموں میں دخل دے، وہ اسے صرف سیاسی جماعت رکھنا چاہتے تھے۔ اس زمانے میں ممکن تھا کہ مختلف معاشرتی نظریے رکھنے والے لوگ سیاسی حیثیت سے ایک محاذ پر جمع ہو جائیں۔ گویا ان لوگوں نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک سیاسی زندگی، دوسری معاشرتی زندگی۔ لیکن گاندھی جی نے آ کر یہ اصول توڑ دیا۔ انہوں نے پرانے ڈاکٹروں کی تشخیص کو غلط قرار دے کر بتایا کہ ہماری سیاسی غلامی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اپنی اخلاقی، روحانی اور معاشرتی زندگی سے الگ کر سکیں۔ اس لیے ہماری سیاسی جدوجہد کو معاشرتی، اخلاقی اور روحانی جدوجہد سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ گاندھی جی نے کانگریس کو بتایا کہ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ سیاسی باغ دوڑ انگریز کے ہاتھ سے چھین کر اہل ملک کے ہاتھ میں دے دی جائے، بلکہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی تمام جدوجہد کی بنیاد کسی ایسے فلسفہ حیات پر رکھیں جس کے دائرے میں ہمارے معاشرتی اور اخلاق اور روحانیات سب کچھ دار ہوں۔ بالفاظ دیگر، ہماری تحریک کو صرف سیاسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے روحانی اور اعلیٰ فلسفہ زندگی کے تحت ہونا چاہیے، تاکہ اس جدوجہد سے نہ صرف ہماری سیاسی زندگی متاثر ہو بلکہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اس سے اثر پذیر ہو، اور ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو جسے ہم تاریخ کا نیا دور کہہ سکیں۔ زندگی کا یہی وہ نیا باب اور نیا دور ہے جسے گاندھی جی نے کانگریس کے ذریعے ہندوستان میں لانے کی صحیح کر رہے تھے۔ اس اقتباس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کانگریس کا نصب العین سیاسی آزادی تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اس مقصد کے لیے سرگرم عمل تھی کہ اس برصغیر کی پوری آبادی پر گاندھی جی کے فلسفہ حیات کو ملکی نظام کی حیثیت سے مسلط کر دیا جائے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر گاندھی جی کا فلسفہ حیات کیا تھا؟ تو ان کی زبانی سنیے۔ میں کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سناتنی ہندو کہتا ہوں کیونکہ میں ویدوں، اپنشدوں، پرانوں اور ہندوؤں کی تمام کتابوں کو مانتا ہوں، اتاروں کا قائل ہوں اور تناسخ پر عقیدہ رکھتا ہوں۔ میں گور کشا کو اپنا دھرم کا جز سمجھتا ہوں اور بت پرست سے انکار نہیں کرتا۔ میرے جسم کا رواں رواں ہندو ہے۔ ینگ انڈیا، 12 اکتوبر 1912۔ تو عزیزان من، یہ تھا اہل کانگریس کی جدوجہد کا اصل منشا، جس میں ان کا ساتھ دے رہے تھے ہمارے بوس عظیم مرتبہ علماء کرام اور دوسرے حضرات۔ دوسری طرف وہ کون سے عرفہ والا مقاصد تھے جس کے لیے قائد اعظم اس وقت کی دو عظیم طاقتوں کے خلاف برسر پیکار ہوئے تھے؟ ان عظیم قربانی کو کیا مقصد تھا جن کا مظاہرہ کٹھر منصروں پر کرنا پڑا؟ تاریخ کے پنوں میں سفر کرتے ہوئے جو سمجھا ہوں وہ حاضر ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ذرا قائد اعظم کی زندگی کے اس پہلو کو دماغ میں تازہ کیجیے جب ہندوستانی سیاست سے مایوس ہو کر آپ لندن میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ جس زعیم سیاست نے پوری زندگی مایوسیوں اور ناکامی کے سامنے ہاتھ نہ ڈالے ہوں، وہ اب ہیجان و اضطراب کی اتھاہ تاریکیوں میں امید کی کرن کے لیے ترس رہے تھے۔ پھر اس صاحب کے ہجوم میں ان کے کان میں پہلی بار ایک دنائے راز کی درویشانہ آواز پڑی، تو ان کی فکر و نظر کے تاریک گوشے ایک درخشندہ حقیقت کی تابیانی سے جنگ منگا اٹھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی مسند صدارت سے دین خداوندی کا نقیب اپنے مخصوص حسینی انداز میں ملت کی نشاط ثانیہ کے سر عظیم کی نقاب کشائی کر رہا تھا۔ اور سچی بات ہے کہ علامہ اقبال کا یہی خطبہ صدارت قائد اعظم کے ملی سفر کا نشان منزل بن گیا۔ قائد اعظم نے اس اذان سحر کو سنا، کاروان ملت کے سفر کا نقشہ ترتیب دیا اور پھر فاتحانہ جاہ جلال کے ساتھ اپنے کارواں کو لیے سرگرم سفر ہو گئے۔ دیکھیے مسلم لیگ اور قائد اعظم کیا چاہتے تھے اور ان کے پیش نظر کون سا نصب العین تھا۔ سنیے، جو 1940 میں قائد نے اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا، مسلم لیگ کا نصب العین یہ بنیادی اصول ہے کہ ہندوستان کے مسلمان ایک جدا گانہ قومیت رکھتے ہیں۔ انہیں کسی دوسری قومیت میں جذب کرنے یا ان کے نظریات اور ملی تشخص کو مٹانے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی اس کے ڈٹ کا مقابلہ کیا جائے گا۔ ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ اپنے جداگانہ قومی تشخص اور جداگانہ حکومت کو قائم کر کے رہیں گے۔ نظریات کی اساس پر ہندو اور مسلمانوں کی جداگانہ قومی ان کا فرق اس قدر واضح تھا کہ وطن کے اشتراک پر ان کی ایک قوم میں ڈھلنے کی کوئی صورت ہی ممکن نہ تھی۔ چنانچہ 1944 میں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ہندو اور مسلمان خواہ ایک ہی گاؤں، ایک ہی شہر میں کیوں نہ رہتے ہوں، وہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکتے، وہ ہمیشہ الگ الگ عناصر کی حیثیت سے رہیں گے۔
कराची के मुस्लिम लीग सेशन में आपने इस अमर की वजाहत फरमाई कि जब हम ये दावा करते हैं कि हम एक जुदांगना कौम है और एक मखसूस फ़लसफ़ा हयात रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपने पहले ये सवाल किया कि वो क्या चीज़ है जिसने मुसलमानों को एक रिश्ते में मुश्किल कर रखा है? वो कौन सी चट्टान है जिसमें इनकी इमारत बिल्ली की बुनियाद है? वो कौन सा लंगर है जिससे इनकी कश्ती बंधी हुई है? फिर खुद ही उसका जवाब देते हैं और उस अजीम और हकीकत का ऐलान करते हैं। उन सवालों का जवाब एक ही है, और वो ये कि ये महकम रिश्ता, ये संगीन चट्टान, ये आइनी लंगर खुदा की वो किताब अजीम है जिसने तमाम मुसलमानों को जैसे वाहिद बना रखा है। मुझे यकीन है जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें वक्त ज़्यादा होती जाएगी, इसलिए कि हमारा खुदा एक है, खुदा की किताब एक है और उसका रसूल एक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमारी मिल्लत भी एक है। बेओली निक्सन अपनी शारा अफवाक किताब वर्डिक्ट ऑफ इंडिया में कायद आज़म से किए गए बाकी सवालात के साथ इस सवाल का भी जिक्र करता है, आप किन वजूहात की बिना पर मुसलमानों को अलग कौम करार देते हैं? क्या आपके नज़दीक मजहबी एतबार से मुसलमान एक अलग कौम है? सुनिए कायद आज़म का जवाब। याद रखिए, इस्लाम से रूहानी और मजहबी असूलों का नाम नहीं बल्कि एक अमली निज़ाम हयात है। मैं ज़िंदगी पर एक कुल की हैसियत से गौर करता हूँ और पूरे निज़ाम हयात के अतबार से मैं मुसलमानों को एक मुस्तकिल और जुदागाना कौम समझता हूँ। ज़िंदगी के हर आम शोबे और अनसर के लिहाज से, हमारी तारीख़ के लिहाज से, हमारे मशाहिर और काबर के अतबार से, हमारी आर्ट और फ़न तामीर के लिहाज से, हमारे कवानीन और असूल कवानीन के अतबार से, अलगर्ज़ हर एतबार और हर लिहाज से मुसलमान हिंदू से अलग और एक मुमताज़ और अलहदा कौम है। इन तमाम अमूर में हमारा जाविया निगाह न सिर्फ हिंदू से मुख्तलिफ है बल्कि अक्सर शोबों में कुलियतन मुतज़ाद है। हमारा वजूद, हमारी दुनिया ही मुख्तलिफ है। ज़िंदगी में हमें इससे मरबूत करने वाली कोई चीज़ तो दिखाई नहीं देती। हमारे नाम, हमारी ग़िज़ा, हमारी लिबास, ये सब उनसे मुख्तलिफ है। हमारे मुआशी ज़िंदगी, हमारी तालीमी तसव्वुरात, हमारी जिनसी रवाबत, हैवानात के साथ हमारा तर्ज़ अमल, हर नुक्ता कार पर हम एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं। तहरीक पाकिस्तान का यही वो सियासी तसव्वुर था जिसके खिलाफ कांग्रेस कमर बस्ता थी, और गांधी जी ने बड़े गैज़ो गज़ब के आलम में कहा था, मेरी रूह इस तसव्वुरात से बगावत करती है। इस्लाम और हिंदू मत मुख्तलिफ और मुजाद कल्चर और नज़रियात हयात के हामिल है। किसी ऐसे नज़रिए को तस्लीम करना मेरे नज़दीक खुदा से इनकार के मुतरादफ है, क्योंकि मेरे दिल अकीदा है कि कुरान का खुदा भी वही है जो गीता का खुदा है। हिंदुस्तान टाइम 14 मार्च 1940। यही नहीं, गांधी जी ने एक कदम और आगे बढ़ के लिखा, मैं एक तंग नज़र हिंदू मत और तंग नज़र इस्लाम का तस्वर नहीं कर सकता। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत बड़ी कौम जो मुख्तलिफ तहजीबों पर मुश्तमिल है, और ये तहजीबें एक दूसरे में जज्ब होना शुरू हो गई हैं। लेकिन मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को यह सबक पढ़ाना शुरू कर दिया है कि यह तहजीबें एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती। हिंदुस्तान टाइम्स 15 मई 1940। गांधी जी का यह गैज़ो गज़ब कायद आज़म को मरहूम न कर सका। जैसे आपने जनवरी 1941 को गांधी जी के नाम एक ख़त लिखा। ये ख़त एक मुमताज़ और तारीखी हैसियत रखता है। कायद आज़म ने गांधी जी को ख़ातब करते हुए अपने मखसूस अंदाज में कहा, आज आप मुझसे इनकार करते हैं कि कौमी की बुनियाद मज़हब पर है, लेकिन कल तक जब आपसे पूछा जाता था कि ज़िंदगी में आपका रसमलाइन क्या है और वो कौन सा जज्बा मुहर्रका है जो इंसान को किसी मकासद के लिए मादा अमल करता है, क्या वो सियासत है, माशरत है या मज़हब, तो आपके जवाब होता था मज़हब और ख़ालिस मज़हब। कल तक आप ये कहते थे और आप मुझसे ये फरमा रहे हैं कि तुम मज़हब को सियासत में क्यों घिसड़ लाए हो। सुन लीजिए, मेरे नज़दीक ज़िंदगी का कोई शोबा हो, मज़हब इंसान के हर अमल को अखलाकी मेयार अता करता है। मज़हब को बीच में न ला जाए तो इंसान की ज़िंदगी में शोर व शगब के सिवा बाकी क्या रह जाता है। सुबह सरहद की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन को आपने पैगाम 18 जून 1944 में फरमाते हैं, ये सिर्फ जान तोड़, मुसलसल और नाकाबिल शख्स मसाई के ज़ोर पर मुमकिन होगा कि हम अपने अवाम में ऐसी कुव्वत पैदा कर दें जिससे न सिर्फ आज़ादी और इस्तकलाल का असूल मुमकिन हो बल्कि उससे शायान शान तौर पर मुतशक्ल भी किया जा सके। पाकिस्तान का मुद्दा व मकसूद आज़ादी और इस्तिक़लाल तक महदूद नहीं, ये उस इस्लामी आइडियालॉजी का आइनादार है जो हमें एक बेशबहा विरसे और सरमाया हयात के तौर पर हासिल हुई है और जिसके समराज से दीगर अक़वाम में मुस्तफ़ीद होंगी। 21 नवंबर 1945 में सरहद मुस्लिम लीग की सूबाई कॉन्फ्रेंस से पेशावर में खिताब करते हुए फरमाया, मुसलमानों का मुताला पाकिस्तान है जहाँ वो अपने मखसूस ज़ाब्ता हयात के मुताबिक अपनी सकाफ़त और रवायात की नशो अर्तका और इस्लामी कवानीन का नफाज अमल में ला सकें। आपके ऐलानात पूरी मिल्लत के इज्तिमाई उमंगों के तर्जुमान थे।
یہ 9 کروڑ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی۔ چنانچہ اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے اپنی ایک تقریر میں کہا، مسلم لیگ نے مسلمانوں کو ایک واضح نصب العین عطا کیا اور انہیں مایوسیوں اور تاریکیوں سے نکال کر ایک درخشندہ منزل مقصود تک لے آئی ہے، وہ منزل جو ملت کو جزو ایمان قرار پا گئی اور لاکھوں افراد اس کے لیے جانیں لڑنے پر تل گئے۔ اب پاکستان ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے نزدیک حقیقت ثانیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اسے اپنی سلامتی، نجات اور تقدیر ملی کا وہ مرکز تصور کرتے ہیں جو دنیا کو ببانگ دہل بتا دے گا کہ اسلامی مملکت وجود میں آئی ہے، جو اسلام کے عہد رفتہ کے کارناموں کی یاد ایک بار پھر تازہ کرے گی۔ یہ اور ایسے ہی کئی واضح اور دو ٹوک اعلانات تھے جس سے پاکستان کا مدعا و مقصود کھل کر دنیا کے سامنے آ چکا تھا، لیکن سب سے بڑے بڑے نامور افراد ابھی بھی پاکستان کا مفہوم کیا ہے یہ پوچھتے پھرتے تھے، اور قائد اعظم اپنی منی نصب العین کو اس قدر شفاف اور شگاف الفاظ میں دنیا کے سامنے پیش کر چکے تھے کہ اس کے متعلق کسی کا ابہام باقی نہیں رہ جاتا۔ اپنوں کو تو سمجھ نہ آئی لیکن غیروں کی زبانی سنیے۔ 1941 میں ایک کانگریسی رہنما مسٹر منشی اکھنڈ ہندوستان کانفرنس لدھیانہ میں اپنی صدارتی تقریر میں ہندو اور مسلم نیشنلسٹ پر تحریک پاکستان کے مقاصد واضح کرتے ہوئے کہا، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان کیا ہے؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ گوشوں میں اپنے لیے ایسا اماکنوں بساکن بنا لیں جہاں زندگی اور طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈال سکے اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ عرضی ہوگا جہاں اسلامی حکومت ہوگی۔ ٹربیون، 12 نومبر 1941۔ اس کے بعد انہوں نے اکھنڈ ہندوستان کی وضاحت کی۔ تم جانتے ہو اکھنڈ ہندوستان کے سامنے کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد وہ عظیم و شان کلچر ہے جسے ہندی کلچر کہتے ہیں۔ وہ کلچر جو زمانہ قبل از تاریخ میں پیدا ہوا اور 6000 سال تک کی مدت میں بڑھتا، پھولتا پھلتا اور زمانے کی سطح کو روندا اور مسلتا یوں آگے بڑھتا گیا جس طرح گنگا اور گنگا ماتا طوفان کے وقت اڑتی چلی جا رہی۔ اس کے بعد انہیں موقع پر موجود قوم پرست مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم لوگوں نے مسلم عوام میں پہنچ کر انہیں پاکستان کے اس نظریے کے خطرات سے آگاہ نہیں کیا؟ اور پھر زمانے کی نگاہوں نے تاریخ اسلام کا یہ جگر پاش منظر بھی دیکھا کہ مسلمانوں سے کہ ایک نامور مذہبی پیشوا اٹھا اور اس نے بے بانگ دہل یہ اعلان کیا کہ گھبرائیے نہیں، پاکستان کی مخالفت ہم کریں گے۔ اس کے بعد اپنوں اور غیروں کی مخالفتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کانگریس کی چوٹی کے لیڈر شیو اپنی تمام قوتیں بروکار لا کر پاکستان کی زندگی کو چلانے کی کوشش کرتی رہی اور اپنا راگ الاپتی رہی کہ قوم کا وجود وطن کے اشتراک سے قائم ہوتا ہے، اس لیے برسیں بسنے والے ایک وطن کی بناور ایک قوم ہے۔ وہ قائد اعظم اور مسلم لیگ اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر بھی قوم کا وجود قائم ہوتا ہے۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے مطالبے کو مان لیا گیا تو اکھنڈ ہندوستان اور رام راج کے قیام کی ساری کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔ سب سے بڑی قیامت یہ تھی کہ اس لڑائی میں اپنے بھی دشمنوں کے ساتھ تھے اور قوم و وطن کے اور جمہوریت کے وہ تصورات جو قریب قریب ساری دنیا میں رائج ہو چکے تھے وہ بھی انہی کا ساتھ دے رہے تھے۔ دنیا کے ہر حصے میں مغرب کے انہی تصورات کی کار فرمائی تھی، اس لیے ملت کی نشاد ثانی کی جنگ چمکھی جنگ تھی۔ اس پر قائد اعظم برسر پیکار تھے۔ آپ کو ہندوؤں کی منظم چیخو پکار سے نپٹنا پڑ رہا تھا اور اپنوں کے ذہن میں مجھے تیروں کا بھی سامنا تھا۔ آپ کا مقابلہ ان مروجہ مغربی تصورات سے بھی تھا جو برطانوی حکمرانوں کی کتاب سیاست کا مقدس باب قرار پا چکے تھے، لیکن یہ تاریخ کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ قائد اعظم نے تنہا ہر محاذ پر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آپ کے دلائل کی شمشیر جوہردار نے ہر محاذ پر دشمنوں کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ دشمنوں کے ہاہو کے طوفان اور مخالفتوں کے ہجوم میں آپ کے فلک شگاف ناروں نے زلزلے ببا کر کے رکھ دیے اور بلاخر اپنی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ تھے مسٹر جناح اور یہ تھی تحریک پاکستان۔ یہی ختم کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد چلیں گے آگے اور دیکھیں کہ وہ معجزہ کہ وہ کیسے رونما ہوا جسے معجزہ پاکستان کہتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔